Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab beserta orang-orang tua kita, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadiniya wa likulliya bisalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala zurriyyati wa liwajhihi wa khususan sahibil fadilah Sayyid al-Walid al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kab wa khususan arwahnya al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab wa khususan arwahnya ببركهم القرآن شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah sekali lagi. Yang sedang sakit saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada istrinya Pak Wawan sedang sakit, mudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarakahumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خليق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيل يا بصير يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدئ يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا
منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا معدي يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لصاحب الرد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات
سيفعل ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سيفعل ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام واستعلى الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أشرع الله أمور المسلمين أشرق الله شر المدين. أسرع الله أمور المسلمين أشرق الله شر المدين. أسرع الله أمور المسلمين أشرق الله شر المدين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا بالمعبود. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفاتح إلى مقدم محمد ابن علي البعلوي ورسله وقرئه وجميع سادتنا وجميع سادتنا آل بعلوي بأن الله يعلي درجتهم بالجنة وينور دربهم
يصلحهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة جميع شهادتنا صوته وجميع أولياء الله تعالى من مشارق أرض إلى مغاربها بالبحرها ولبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ذرائهم ويعيدون علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. ويلحقنا فيهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dadam. في الجنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنا ولكم يا هادرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ما يرضي الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومسائنا ومسائكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. آمين. آمين. آمين يا الله. آمين يا الله. آمين. آمين يا الله. آمين. آمين. كل خير. آمين. آمين. آمين.
وتبارك أهل الخير آمين 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 ودائر إنك ولي كل خير آمين يا الله خير آمين يا الله خير يا أرحم الراحمين آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين والمسلمات والمؤمنات آمين يا الله آمين آمين ونجنا من النار آمين يا الله شأننا كلها آمين يا الله آمين 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 يا أرحم الراحمين آمين يا الله آمين يا الله وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سرنا لا تتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سرنا لا تتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سرنا لا تتك سترا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان خائفين آمين ممن خاف يا أمان خائفين سلمنا ممن خاف يا منادي الخائفين نجنا ممن خاف يا أمان الخائفين آمنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا منادي الخائفين نجنا ممن خاف يا أمان الخائفين آمنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا مناجي الخائفين نجنا ممن خاف يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا الله بالتوبة توبة
والمغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بالتوبة والمغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sebelum kita mendengarkan daripada kupasan kitab yang akan diterangkan guru kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan daripada istri Bapak Thohir yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sehat kembali, beraktivitas kembali, sehingga sembuh penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbana atarabna bi annana qatarabna wa anna asrafna a'lana asrafna fatub علينا توبة توسل كل حوبة وسر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عزيرة أو شهبة والمسلمين أسمع آمين ربي اسمع فلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عبادة الشهب والحمد لله بالبدء والتناهي آمين يا الله يا رب آمين تقبل الله دعاء بالقبول قبول يا الله الحمد لله Rabbil Alamin. Pembacaan daripada Rabbil Ratibul Haddad, mudah-mudahan semuanya kita, wabil khusus warga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, kaum muslimin wal muslimat yang berkhusus, mudah-mudahan perumahan Geria Sutra Raja ini mudah-mudahan selalu diberikan benteng keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya, agar kita diberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak bisa digoyahkan keimanan kita karena kita sudah memegang daripada amalan-amalan yang sudah tercantum daripada Shahibul Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan bendera daripada ahli sunnah wal jamaah, ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para guru-guru kita, yakni Syedul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab. Beliau adalah juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ya berkehidupan di akhir zaman ini jangan sampai lepas ya para jamaah rahimakumullah, berpegang teguhlah ya kepada ahli
ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkanlah orang-orang yang selalu menjatuhkan ya ahli bait karena ya mereka belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doakan orang-orang yang selalu menjatuhkan zuriyah Rasulullah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita dengarkan kutipan daripada kitab Radul Haddad yang akan disampaikan oleh guru kita bersama kepada beliau Akhlal Kiram Al-Ustaz Abi. Waktu tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. imamil muttaqin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi bihi qalbi bi jahin nabi wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para segenap jamaah Majlis Ratib Al-Haddad yang sama-sama hadir pada malam hari ini, terkhusus teristimewa kepada segenap para kesepuhan, para guru, khusus pada pimpinan majlis Ustaz Asep, juga orang tua kita Bapak Haji Edi, juga kesepuhan kita Bapak Didi, Bapak Nono, semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan rezeki yang luas barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mau mencari ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada warisan yang diwariskan oleh Nabi kecuali maka wajib dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini Allah berikan kesempatan tersebut kepada kita semua. Tak lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut kita selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di dunia hingga di akhirat kelak. Amin. Masyarakat hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian daripada hasil yang telah kita baca tadi Ratibul Haddad, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan guru-guru kita yang masih ada, Sayyid Walid, Habib Ali, Muhammad Akab, Abu Bakar, Ayah Handa, Ayah Syatibi, dan guru kita yang lain, mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat dan afiat. Dan juga guru-guru kita yang telah tiada, di antaranya Sayyid Walid, Abu Ya, Habib Ahmad Nawab, Abdullah Akab, dan guru-guru kita yang lain yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijadikan kuburannya yaitu taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah limpahkan keberkahan mereka kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah
ولكل نعمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ولعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الذكر الحادث عشر. قول صاحب الراتب نفع الله به يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. ثلاثا قال في شرحه وهو داخل فيما ذكرناه آنفا من وجوب التوبة وفضلها، إلا أن طلب العفو عن الذنوب وطلب المحو له لها أدل دليل من العدل على اعترافه ورؤية تقصيره في جانب الربوبية، وذلك شأن الكمال من الرجال، وكيف بمن هو مطلق بالرذائل غارق في أوحال المعاصي. وطلب العفو أبلغ من طلب المغفرة، لأن المغفرة معناه الستر والعفو معناه المحو، والمحو أبلغ من الستر، كما قاله الإمام الغزالي نفع الله به عند شرحه على اسمه تعالى العفو. Paham ya? Mungkin semua berarti paham, nggak usah dijelasin. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf minal izin wal faizin ya. Ya, masih lebaran kan? Kalau daging masih ada berarti masih lebaran. Mudah-mudahan habis ini ada dagingnya. Amin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya kita memasuki zikir yang ke-11. Harusnya juga Habib Muhammad Hadi harusnya hadir, tapi beliau berhalangan hadir karena ada acara keluarga ya. Jadi mudah-mudahan dimanapun beliau berada dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang ke-11 yaitu ucapan Shahibur Ratib yang berbunyi ya Rabbana wa'fu anna wa'fu ladzika minna. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa'fu anna. Wa'fu di sini ya di dalam penjelasannya ada dua makna, memiliki dua makna. Makna yang pertama, wa'fu anna ini maafkan kami ya, itu yang pertama. Jadi kalau maafkan kami berarti setelah kita berbuat dosa, berbuat salah. Itu makna yang pertama. Kemudian wa'fu anna yang kedua, makna yang kedua adalah selamatkan kami. Artian kita minta keselamatan kepada Allah ya dari yaitu dosa. Karena yang paling mengerikan ini Pak, dosa. Bala bencana tidak akan turun kalau tidak ada sebab. Apa sebab bala bencana turun? Dosa. Bukan karena fenomena alam ya. Ya mungkin kata sebagian orang mungkin ya saya mengatakan itu fenomena alam. Tapi dibalik semua itu kalau kita kembalikan ke ajaran agama, dosa itu menyebabkan murkanya Allah. Maka sebab itu di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan zikir supaya kita selamat dari dosa sehingga Allah tidak murka, tidak menurunkan bala bencana dan siksaannya kepada kita. Nah, zikir ini sebagaimana tadi kata Ustaz Asep, Ratib Al-Haddad itu sebagai benteng ya. Nah, di akhir zaman ini banyak sekali godaan keimanan yang coba menggerogoti keimanan kita. Makanya solusi yang terbaik Ratib Al-Haddad di akhir zaman ini harus kita pegang benar-benar ya. Supaya apa tadi? Supaya keimanan kita
dijaga dan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengajarkan kepada kita supaya kita meminta maaf. Ya, kalau kita sudah berbuat salah, minta maaf. Ya. Dan juga makna yang keduanya tadi kita minta keselamatan. Ya. Wa muhul ladzi kana minna, dan hapuslah segala apa yang ada pada diri kami. Yaitu hapuslah segala dosa dan kesalahan yang ada pada diri kami. Ya. Ini satu ungkapan. Ya, di dalam penjelasan di kitab ini, kalimat ini, ucapan ini ya masuk dalam kategori ungkapan kita bertaubat kepada Allah. Termasuk ini masih termasuk ucapan kita bertaubat kepada Allah. Kita mengakui kita ini banyak salah, minta dimaafkan, minta dihapus kesalahan dan dosa kita. Ya. Bahkan di sini dikatakan illa anna talabal abdi anil dzunub wa talabal mahwilaha adalu dalilin minal abdi ala tirati. Bahkan luar biasanya kata muallif, ungkapan ini, ungkapan kita meminta maaf, ungkapan kita memohon supaya dihapus dosa adalah petunjuk yang paling jitu, yang paling jelas dari seorang hamba mengakui akan dosa-dosanya. Kadang kita mah ya udah salah, nggak mau ngaku salah, itu yang bahaya. Kalau orang masih diberikan kesadaran bahwa dirinya salah, itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Dan juga di sini kata mu'alif waru ya ditafsiri fi janibi rububiyyah, dan dia sadar dia ini banyak teledor ya terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ungkapan dari seorang hamba yang mengaku, yang mengikrarkan diri bahwa dia banyak dosa dan banyak lalai terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika sya'nul ummal rijal. Ini adalah sifat kondisi orang-orang yang mulia daripada para kekasihnya Allah. Ya. Jadi para kekasihnya Allah ini selalu bertafakur ya terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kalau kita makan 24 jam, saya tanya, kapan kita pernah berpikir menyendiri kita ini banyak dosa? Pernah ya? 24 jam. Pernah kan? Ya. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya 24 jam berlalu aja seperti itu. Minta ampun pun minta ampun ya ala kadar. Ada itu. Enggak benar-benar. Itu kita kan? Ya. Makanya kata mu'alif, "Wa kaifa biman huwa mutfalaqun bi radai." Para kekasih Allah saja yang ya notabene mereka bukan nabi, memang tidak maksum, tidak terjaga dari dosa, tapi para wali ini ya kemungkinan berbuat dosanya kecil. Kita sekarang berbicara kita sendiri, kita yang sudah berlumuran dengan kesalahan dan dosa itu lebih berhak sebenarnya untuk apa? Untuk menyadari ya bahwa kita ini banyak dosa. Makanya di sini Abdullah bin Alwi Haddad memasukkan zikir ini supaya kita sadar kita ini banyak dosa. Makanya minta maaf sama Allah. Ya, itu supaya kita sadar. Karena kesadaran itu yang mahal. Ya, kesadaran itu yang mahal. Bahkan mu'alif mengatakan ini sifat kesadaran daripada salah dan dosa itu adalah sifatnya, perangainya para kekasih Allah. Sadar terhadap kesalahan dan dosa. Ya. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita bisa berkumpul, berzikir, membaca zikir ini. Alhamdulillah.
Wa talabul afwi ablagu min talabil maghfirah. Ya, meminta maaf ini lebih baik, ya, lebih luar biasa daripada meminta ampun. Ya. Kenapa? Di anal maghfirata ma'nahu asabru. Karena meminta ampunan ini maknanya as-satr. Satr itu tutupi. Jadi kalau kita mengucapkan astagfirullah, maknanya itu ya Allah tutupi dosa saya. Berarti dosanya masih ada, tapi ditutupi. Tapi kalau minta maaf, wal afwa maknahu al-mahwu. Kalau meminta maaf maknanya al-mahwu, yaitu dihapus. Jadi kalau kita mengucapkan wa'fu anna wa muhul ladzi kana minna, jadi kita meminta dimaafkan dan juga dihapuskan, bukan hanya ditutupi. Berarti kalimat ini lebih maknanya lebih mendalam daripada istighfar. Ya. Karena makna istighfar, meminta ampun itu yaitu minta ditutupin dosa. Berarti dosanya masih ada. Ya. Kalau minta dimaafkan, dihapus, berarti dosanya dihilangkan. Kama qalahul Imam Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, makanya jangan lepas nih zikir ini ya. Walaupun tidak sepenuhnya kita baca Rajib Al-Haddad ya secara utuh, ya setidaknya zikir ini jangan ditinggalkan. Ya, lagi sendiri baca zikir ini sebanyak-banyak sambil ditadaburi, direnungi ya, supaya kita sadar diri bahwa kita banyak dosa. Wa qad rawat Tirmidzi bi isnad sahih. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sanad yang sahih. Ya. Ya, sanad sahih ini ya bersambung kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa diceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menangis. Ya. Beliau menangis, ya, seraya beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala 'ala al-mimbar. Kata beliau sambil menangis di atas mimbar, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di mimbar ini. Ya. Summa baka, kemudian Nabi menangis. Faqala, kemudian Nabi mengatakan sallallahu al-maghfirata wal afiyah. Kata Nabi, mintalah, mohonlah kepada Allah engkau al-maghfirata, ampunan, ya, ditutupnya dosa, wal afiyah, dan dihapusnya dosa serta diselamatkannya kita dari dosa. Fa inna ahadan lam yuqa ba'da yaqin khairan minal afiyah. Karena tidak ada seseorang pun ya yang diberikan ya anugerah keyakinan ya setelah keyakinan itu lebih baik daripada permohonan yaitu dihapus dosa. Jadi kalau kita diberikan, diizinkan lisan kita meminta diampunkan, ditutupi dihapuskan dosa, itu adalah suatu anugerah yang besar dari Allah setelah anugerah keyakinan. Jadi kalau lisan kita terucap di lisan kita mohon supaya dihapus dosa, dilebur dosa, itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang derajatnya di bawah, yaitu anugerah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah berikan taufik tadi kata saya ya, sehingga kita bisa mengucapkan kalimat ya Rabbana wa'fu anna wa'fu ladzi kana minna. Ini anugerah yang mahal. Ini baru satu kalimat ya yang kita bahas. Kalimat-kalimat yang lain, zikir-zikir yang lain. Waruya aidan bi isnadihi sahih ila Aisyah, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari istri Nabi yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u bi. Kata Sayyidah Aisyah,
Jadi sahabat itu kepo. Tahu kepo nggak? Nggak tahu ya? Yang hobai gitu bahasa orang mah. Ya. Jadi sahabat ini kepada kepo kalau masalah pahala akhirat banyak sama Nabi. Kalau kita mah beda. Banyak nanyanya masalah duit, masalah dunia. Ya nggak? Ya. Bedanya kita sama sahabat sama-sama kepo gitu. Tapi ada bedanya. Kalau kita kepo masalah duniawi, kalau sahabat keponya masalah ukhrawi, masalah akhirat. Itu bedanya kita. Ada sama, tapi di situ juga ada perbedaan. Nah, di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika saya berada di malam Lailatul Qadar, maka zikir apa yang pantas saya ucapkan pada malam itu? Ya. Maka doa apa yang harus saya panjatkan kepada Allah ketika malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi berkata, diucapkan olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau kita baca bareng-bareng, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Itu. Nah, ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Keponya masalah ampunan, masalah akhirat. Kalau kita mah enggak. Ya. Kalau hayo ya. Mana? Burhan ya. Keponya kita masalah dunia, tapi kalau sahabat masalah akhirat, pengen pahala, pengen ampunan dosa. Jadi ini diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau sangat mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami. Ya. Arsyadaha alaihi salatu wassalam ila hadzal du'a'in nabi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Siti Aisyah doa yang sangat bermanfaat ini. Makanya kita kalau masuk bulan Ramadan sering kan baca doa ini. Ya. Waktu berbuka kita baca doa ini, atau setelah sholat tarawih. Ya, karena memang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa yang diminta itu ampunan? Maaf. Ya, kalau ampunan tadi hanya sekedar ditutupnya dosa. Tapi kalau minta maaf, minta dihapus. Apalagi momennya tepat di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang mana Nabi pernah mengatakan, menyifati sifat bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu al-firah, wa akhiruhu isqun minan nar. Karena bulan Ramadan itu 10 pertama bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dominan rahmatnya Allah. 10 kedua yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20 itu lebih dominan maghfirahnya Allah. Kemudian di akhir 10 yang terakhir itu 21 sampai 30 atau 28 atau 29 itu yaitu pembebasan dari api neraka. Makanya mahal, minta dihapuskan dosa ini suatu anugerah yang luar biasa. Bahkan tadi kata mu'alim kata baginda Nabi Muhammad SAW, anugerah tersebut posisinya setelah anugerah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam belum? Masih lama ya. Misalnya di sini jam 10 kurang 1 menit. Kalau di situ jam 10 lewat 11 menit. Ya. Itu kan ini jam kode itu. Jam kode, ya. Kemudian waruya anil Abbas bin Abdul Muttalib, diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Al-Abbas
bin Abdul Muthalib. Siapa Sayyidina Al-Abbas? Paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita tahu kan paman Nabi ini yang kafir doang siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab. Al-Abbas ini pamannya Nabi. Abbas punya putra namanya Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu sahabat termasuk juga ahli tafsir di kalangan sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah bih. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang harus aku panjatkan kepada Allah. Apa doa yang harus aku panjatkan kepada Allah? Apakah doa minta banyak duit? Kalau kita begitu ya. Qala ya Abbas. Maka Nabi berkata kepadaku, kata Sayyidina Al-Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kau kepada Allah supaya dimaafkan dosa, diselamatkan dari dosa, dihapus dari dosa, wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan mintalah kau keselamatan dunia akhirat. Jadi keselamatan di dunia dan juga di akhir. Kita di dunia ini gak bakal selamat dari dosa, Pak. Benar gak? Ada yang ngejamin gak? Ada yang ngejamin gak dirinya bisa aman dari dosa? Makanya Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Al-Abbas supaya minta selamat dari dosa di dunia. Ya. Karena tadi kata saya, dosa ini yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dunia dan juga nanti di akhirat kita dapat siksa gara-gara dosa yang kita perbuat di dunia. Makanya jangan macam-macam sama dosa. Jangan dianggap sepele. Sekali-sekali Pak Ustaz. Ya, jangan sekali-sekali. Ya. Dua kali. Ya. Karena dosa ini sifatnya nyandu, ya, sifatnya nyandu, gitu. Kayak obat-obatan terlarang seperti itu, kayak rokok juga, ya, nyandu gitu. Coba-coba sekali-sekali, kesononya keenakannya enggak? Itu dosa kayak gitu tuh. Sekali-sekali dosa. Kata saya cukup sekali, jangan sekali. Ya, cukup satu kali, jangan diulangin lah. Kalau sudah tahu, oh ini dosa, jangan stop. Ya, taubat sama Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, udah malam juga tadi ini masih banyak tugas besok. Wa qala radhiyallahu anhu, al-afiyah al-jisiyah ya salamatul ajsam minal wuqu'i fil athar. Jadi keselamatan, ada keselamatan yang secara lahir, secara kasat mata, yaitu keselamatan anggota badan kita daripada terjatuh kepada dosa. Itu keselamatan anggota badan kita yang luar, mata, telinga, tangan, mulut, ya. Kita minta keselamatan semua anggota badan kita yang terlihat ini dari perbuatan dosa. Kemudian keselamatan juga ada keselamatan ma'nawiyah. Apa keselamatan ma'nawiyah? Yaitu keselamatan secara hati, batin. Karena hati ini bisa berbuat dosa juga. Ya, bukan hanya anggota badan kita yang terlihat, hati pun bisa berbuat dosa. Apa dosanya hati? Riya. Ya, ibadah pengen di alam, pengen dipuji orang, gitu kan? Ya. Kalau pengen dipuji guru gimana Pak Ustaz? Bagus. Ya. Kalau pengen dipuji guru bahkan kami dulu diajarin kalau lagi ada guru itu bagaimana caranya lebih rajin gitu.
Kenapa? Karena kita pengen cari perhatian sama guru. Kenapa? Karena kalau kita yakin guru kita itu orang yang dekat sama Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, nama kita ada di hati mereka, sudah otomatis kita dapat rahmat Allah. Amin. Ya. Tapi sama orang lain jangan, apalagi sama calon mertua gitu ya. Bagus, apa namanya? Bagusin amat sebelum menikah gitu ya. Tahu-taunya udah menikah kelakuannya kembali ke setelan pabrik. Ya. Bahaya itu ya. Nah, hati juga bisa bermaksiat, berbuat dosa, di antaranya riya, kemudian juga ujub, ya, takabur, sombong, hasud, dengki, gitu kan? Ya, itu kan penyakit hati, dosa yang diperbuat oleh hati. Maka kata Sahih Bukhari, "Faman ukrima bil afiyataini ala hadzal wajhi dama iqbaluhu ala Allahi wa ala ta'atihi." Maka kata beliau, barang siapa yang diberikan dua keselamatan ini, keselamatan secara lahir dan juga keselamatan secara batin, maka orang tersebut ya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau hanya jasad yang terlihat saja yang kita pikirkan supaya tidak berbuat dosa, tapi hati kita masih berbuat dosa, itu belum sempurna keselamatannya. Jadi harus dua-duanya. Mata kita jaga dari perkara yang haram, ya apalagi sekarang scroll TikTok, lewat aja tuh pasti. Ya, Facebook, Instagram, nggak mungkin kita lepas itu. Ya, bahaya. Instagram, makanya bahaya nih, mata nih bahaya, ya bahaya banget kan, ya, makanya dijaga. Kan, dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang bisa menjamin, ya, pandangannya dan juga kemaluannya, maka aku akan menjamin dia, ya, masuk ke surga. Cuma pertanyaannya, kita bisa nggak ngejamin mata kita nggak maksiat, kemaluan kita nggak maksiat? Nah itu. Ya, kalau kita bisa menjaga keduanya, jaminannya Nabi, ya Nabi yang bakal ngajak kita ke surga. Cuma sulit nih, mata berat. Ya, makanya kalau ngelihat sesuatu yang haram, jangan diulangin lagi. Ya, jangan begini nih, astagfirullah masih begini aja. Jangan ngediptan. Ya. Jangan ngedip. Ya, makanya kata para ulama, lakal ula wa alaika tsaniyah. Yang pertama ya enggak apa-apa, itu mah rezeki. Tapi kalau yang kedua kali, pandangan yang kedua kali Iya. Bahaya itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan secara zahir dan juga batin. Kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada pribadi saya dan kepada para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadan minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abi yang telah menjelaskan kepada kupasan Sohburatul Hadat bahwasanya yang disampaikan sangat besar manfaat untuk kehidupan kita, untuk bekal nanti di yaumil kiamah nanti di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bahwasanya saya kutip bahwasanya seorang guru menyampaikan kepada murid atau jamaahnya itu sangat
penting untuk kita amalkan dalam kita kehidupan sehari-hari. Tentunya para jamaah, anugerah yang sangat luar biasa bahwasanya yang disampaikan beliau itu adalah karangan atau tulisan kutipan yang memang disiapkan untuk kita di akhir zaman, ya, bahwasanya ada yang guru sangat ilmu nyambung, ya, ada yang derajat nyambung ke Rasulullah, ya, bahwasanya guru yang bersyarat ilmu nyambung dari guru sampai ke Rasulullah, ya, beliau inilah. Jadi ketika Bapak jamaah rahimakumullah berjabat tangan dengan beliau kita, itu sangat ilmu nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, ya, ketika mempegang tangan nyentuh itu nyambung, ya, karena saya sudah dapat pesan dari Syekh Walid, ketika seselaman kita dengan sanad ilmu, ya, itu nyambung Pak, sama aja, tapi sanadnya, ya, sanad kita silsilah, ya, ilmu, ya, apalagi beliau yang punya guru daripada juriah langsung Rasulullah SAW, ahli baca Rasulullah, ya, almarhum Al-Bahiyah Nawfal yang ada di pondok pesantren Darul Khalbi, ya. Jadi jangan khawatir bapak-bapak, selamanya untuk sampai kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan khawatir, ya, apalagi selaman sama saya juga, ya, ya, artinya jangan khawatir, ya. Nah, saya sudah dapat sangat dijajah dari Syedul Walid Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab, bahwa beliau menyampaikan selaman sama Ustaz Hasan sampai, ya, bukan darah, bukan zat, itu kebaik, nggak boleh kita, ya, tapi zatnya khusus itu adalah para habaib, tapi kita sangat ilmu dijajah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya berharap besar mendapatkan ridho dari guru-guru, bisa berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berupa impian, ya. Sebelum ke di akhirat yang mulia kita mudah-mudahan pengen nggak syafaat di dunia, Pak, ya. Kita mau ngomong mudah-mudahan mendapatkan syafaat ke Uzma Yaumil, ya, ya. Kita mudah-mudahan dapat syafaat di alam dunia, gitu, ya, sama baginda Rasulullah. Banyak orang yang berjumpa dengan kanjeng Rasul dengan cara bagaimanapun, kalau sudah Allah itu, Rasulullah itu akan nyampe, ya, akan nyampe. Tinggal tergantung tadi kata guru kita, hati, ya, hati. Gimana kita mau berjumpa dengan kekasih Allah yang suci, yang mulia, yang disucikan, kalau kita masih punya rasa dengki, siri, ragu, ya. Janganlah, mudah-mudahan kita ayo dapatin syafaatul uzma di dunia, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah cerita-cerita kisah yang benar-benar berjumpa dengan Rasul. Syafaatul uzma kita nanti kalau sudah nggak ada, alam dunia sudah ditiadakan sama Allah, ya, sudah kiamat, ya. Kita pengen di alam dunia mendapatkan syafaatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa aja kita berjumpa dengan Rasulullah itu indah, ya, akan indah, ya. Mudah-mudahan, ya, kita mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari Rasulullah, kita mendapatkan syafaatul uzma di alam dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan semua apa yang donasi yang sudah dituangkan di majelis ini mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang sudah mendapatkan daripada hidayah pertahankan, ya, karena ini sudah mengerikan, ya, di akhir zaman ini. Ayo kita tingkatkan keimanan kawan kita dengan cara seperti ini, seperti HP. Kalau HP nggak dicas, kalau HP dicas, ya, akan kuat lagi baterainya, akan kuat lagi segala-galanya. Itulah kita filosofi seperti HP. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa barik maqasidana Allah wa fi lana Allah
مقاصدنا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بالمصطفى الله الله بارك مقاصدنا الله وابر لنا ما مضى الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى الله الله balik maqasidana Allah Allah lana mamadha ya wasi'al karami amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'ul 'aliim